اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس آیت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ رمضان المبارک کے بارے میں ہے، اور اس میں اب روزوں کی فرضیت کے حکم کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے آخر میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ فرض ہی اس لیے ہوا ہے روزہ کہ تم متقی بن جاؤ۔ وصیت کے احکامات میں دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ ہم دوسرے احکامات میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، یہ اسی لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایاما معدودات، اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں پھر کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم، تم میں سے جو بیمار ہو، مریضن بیمار ہو، او علی سفرین، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ اور دنوں میں گنتی پورا کرے گا۔ وعلی الذین، اور جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہاں جو ہے بتایا گیا کہ ایام جو ہیں وہ تھوڑے سے ہیں، لیکن تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو پھر وہ دوسرے دنوں میں اسے پورا کرے گا۔ اب یہاں جو ہے فدیہ کا بھی کہا گیا، تو جو نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے دے۔ فمن تطوع خیرن، جو رضاکارانہ طور پر خیرن نیکی کرے، فہو خیر لہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا، اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، انزل، اتارا گیا جس میں، فیہ القرآن، جس میں قرآن، ھدی للناس، لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، وبینات من الہدی، ہدایت کی نشانیاں اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا بنا کر اللہ نے یہ قرآن پاک ہم پر نازل کیا۔ فمن شاہدہ، اب اللہ نے سختی سے کہا کہ اب جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو، منکم الشہر، اس مہینے میں حاضر ہو، فلیصمہ، بس اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے رمضان کا۔ پہلی آیت میں جو گزرا ہے کہ جس کا جی چاہتا روزہ رکھتا اور جس کا جی چاہا چھوڑ دیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اب سختی سے کہا ہے کہ جو کوئی تم میں سے حاضر ہو اس مہینے میں تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھے۔ پھر آگے چل کے بتایا فمن کان مریضن، اس میں وہ شخص مستثنیٰ ہے جو مریض ہے، او علی سفرین، یا سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، پھر وہ کیا کرے، دوسرے دنوں میں اس کی تعداد کو پورا کرے۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، بکم الیسر، تمہارے ساتھ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ولا یرید، اور نہیں اللہ تعالیٰ چاہتے، بکم العسر، تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہدایت، اس طرح اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شرعی طور پر روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
کھانے پینے اور بیوی سے ازواجی تعلق قائم کرنے سے رکنا صوم کہلاتا ہے۔ اس میں کمال کے اصول کے لیے ضروری ہے کہ لغویات اور شرع میں ممنوع کاموں سے بھی بچا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو روزہ جو ہے کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، باقی کام جو ہے لغویات، جھوٹ، چغلی، غیبت، اس جیسی جو ہے بیماریوں سے بچنا ہوگا۔ تفاسیر میں یہ بھی منقول ہے کہ آغاز اسلام میں ہر مہینے 3 روزے کے ساتھ عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو ان کا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی چھوٹے چھوٹے روزے جو عاشوراء کے ہیں دوسرے، اور ان کو نفلی عبادت کی صورت دے دی گئی۔ آغاز اسلام میں یہ بھی اجازت ہوتی تھی کہ روزے رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر کوئی چاہتا خود تو روزہ نہ رکھتا، لیکن اس کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلا دیتا تھا۔ لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر یہ رخصت ان لوگوں تک محدود ہو گئی جو انتہائی بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ جہاں تک وقتی بیماری یا عورت کے حیض اور نفاس کا تعلق تھا، یا کوئی سفر میں ہونے کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکتا تھا یا اور کوئی شرعی عذر ہوتا تھا، تو اس شخص کو اجازت مل گئی کہ وہ رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا کرے جو رمضان المبارک میں اس سے رہ گئے تھے۔ جو لوگ بلا وجہ فرضی روزے چھوڑ دیتے ہیں ان کے بارے میں صحیح بخاری ہی کی ایک روایت میں آتا ہے، جس کسی نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بیماری یا عذر کے بغیر چھوڑ دیا تو وہ سارا سال روزہ رکھنے کے باوجود اس چھوڑے ہوئے روزے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب الصوم میں حدیث آئی ہے۔ بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے شیاطین کے وسوسوں سے مامون ہو جاتا ہے، روزہ داروں کو جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ روزہ ہی ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ بھی حدیث میری پیاری بہنوں صحیح مسلم میں آئی ہے۔ لوگوں پر آسانی کرنا، ان پر تنگی نہ کرنا، ان کو خوشی دینا اور ان کے دلوں میں نفرت پیدا نہ کرنا۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق حضرت معاذ بن جبل اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی روانہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تلقین فرمائی۔ اور اگر دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ اور احادیث گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تنگی میں نہ ڈالا، بلکہ ہر قسم کی تنگی کو ختم کر کے آسانیاں پیدا کر دیں۔ پہلے ادیان میں جو مشکلات پائی جاتی تھیں ان کو آسان کر دیا تاکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہونے والے روزوں کی گنتی پوری کریں اور ان کے پورا ہونے پر اس کا شکر ادا کریں، اسی کی بڑائی بیان کریں اور اپنا ہر معاملہ اسی کی طرف لوٹائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔